الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ والشمس کی آخری باتیں، مبارک آیاتیں ایک ایسی دردناک کہانی کی باتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی مہربانیاں ایک قوم پر عام و تام فرما دیے تھے، مگر یہ لوگ منکر ہوئے، غافل ہوئے، باغی ہوئے اور اللہ رب العزت سے لڑائی کا راستہ انتخاب کیا انہوں نے اور انجام بھی نقد پایا۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ انسان اپنے آپ کو نیکیوں میں رکھے، اعمال صالحہ میں رکھے، تزکیہ نفس کا خیال رکھے، اللہ کی بندگی میں چست و چالاک رہے، ورنہ یہ مثال سب کے لیے ہے، کوئی اللہ کی گرفت اور قدرت سے بڑھ کر نہیں۔ قوم ثمود کی بات ہے، طاقتور قوم تھی، بہت طاقتور، بہت مالدار، دولت مند، خوشحال، اوضاع اور ماحول اور سیاست پر گرفت اور تسلط رکھنے والی قوم، لیکن اپنے رسول کے ساتھ ان کی باتیں نہیں بنتی تھی۔ رسول کے ساتھ ان کا معاملہ تصادم اور نہ ماننے والی کیفیت تھی۔ رسول سے بیجا مطالبات کیا کرتے تھے، بیجا اعتراضات کیا کرتے تھے، معمولی باتوں پر رسول علیہ السلام کی اہانت کیا کرتے تھے۔ ان کے مطالبے پر اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی مدد کے لیے ایک معجزہ ثابت کیا جو جیتا جاگتا ان کے اندر موجود تھا۔ یہ معجزہ ایک اونٹنی ان کے آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے اللہ نے نکال دی، انہوں نے دیکھ لی، قانون بن گیا کہ ایک دن آپ کا پانی، محلے کا اور گاؤں کا، شہر کا پانی صرف اونٹنی پیے اور دوسرے دن پوری بستی پیے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے اور ان کو یہ پتہ بھی تھا کہ اللہ کا رسول برحق ہے، بظاہر تو اکیلا ہے، نہ کوئی گارڈ، نہ کوئی خزانہ، نہ کوئی سلطنت، نہ کوئی چھوبدار، نہ کوئی آٹو بچوں کی باتیں، آوازیں۔ یہ تو بے بس آدمی ہے، کیا حیثیت ہے اس کی، فلان فلان، جس طرح آج کل بھی دینداروں کو کہا جاتا ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، اپنی سرکشی کی انتہا عبور کرنے کے بعد، طغیان دراصل کہتے ہیں نافرمانی کی حدود سے بھی آگے چل نکلنا، اللہ کی طاعت و عبادت کو توڑ کے عصیان اور نافرمانی میں مزید آگے بڑھنا، جہاں انجام ہوتا ہے خود تباہ ہونا اور اوروں کو تباہ کرنا، کوئی جہت پا کر کے جا کر مستفید ہونا نہیں، بس ادھر ادھر پھیل جانا، اور وہیں جس طرح پانی طغیانی پر آ جائے ہر طرف پھیل جاتا ہے، کار خرابی کے ساتھ ساتھ خود بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ کذبت ثمود، قوم ثمود نے تکذیب کے رسول کی اپنی نافرمانی کی انتہا اور حد سے گزرنے کے بعد، اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ اذ انبعث اشقاها، جب اس قوم کے لوگوں نے برانگیختہ کیا اپنے اس بدبخت ترین انسان کو،
کہ وہ اونٹنی کو نقصان پہنچے۔ اصل میں قوم نالان تھی، یہ اونٹنی کیوں، یہ کیا، انہوں نے رسول نے تو اللہ کے حکم سے اور ان کے مطالبہ سے اللہ سے مانگا تھا، اور اللہ نے اس کو پیدا پہاڑی سے نکال دیا۔ اپنی طاقت اور قدرت سے اللہ جو چاہے کر لے، اس کی مرضی۔ مگر رسول نے ان کو باخبر کیا تھا کہ اس اونٹنی کی زندگی اور تم لوگوں کی اجتماعی زندگی آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اگر ایسے کچھ ہوا تو تم لوگ نہیں بچو گے۔ جا، تم کون ہوتے ہو ڈرانے دھمکانے والے؟ اِذِ بعث اشقاها۔ اچھا، وہ آدمی تھا ایک سرکش، ایک لوفر قسم کی طبیعت کا مالک، لا ابالی پن کا انسان۔ یہ کام میں کروں گا۔ اصل میں قوم چونکہ چاہتی بھی یہی تھی کہ رسول کی نافرمانی میں مزید سختی لانے کے لیے بہتر ہے کہ اس اونٹنی کو ختم کیا جائے۔ تو اس آدمی کا اپنے آپ کو بطور رضاکار پیش کرنا قوم کی خوشی تھی، انہوں نے بھی قبول کیا۔ اس لیے اِذِ بعث کا رجوع ہوتا ہے قوم کی طرف۔ اپنے بدبخت ترین انسان کو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے قدم بڑھایا اور انہوں نے تالیاں بجائی۔ اللہ کے رسول سامنے آئے، اسے کہا او بدبختو کیا کر رہے ہو؟ قال لهم رسول اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا ناقۃ اللہ، او بدبختو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو، خیال رکھا کرو، اس سے مت الجھ جاؤ، اس کو رہنے دو اپنے طور پر، وسقیاھا، اور اس کو پانی پینے دو، تکلیف مت دو اسے۔ فکذبوہ، انہوں نے رسول کی تکذیب کی، جاؤ نعوذ باللہ تمہاری بات غلط ہے، جھوٹ ہے، فلاں ہے۔ اور پھر وہ بدبخت انسان آگے بڑھا اور اونٹنی کو اس نے ہلاک کر دیا، اس کی ٹانگیں توڑ دی بے دردی کے ساتھ، اور اونٹنی کی آوازیں بھی بددعا کی صورت میں معلوم ہو رہی تھی۔ فَعَقَرُوهَا، پھر کیا ہوا؟ وہی بات ہو گئی جو رسول نے علیہ السلام نے ان کو بتا دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، تو اللہ رب العزت نے روانہ فرما دی ان پر ان کی گناہوں کی وجہ اپنے عذاب، اور وہ بھی کیسا؟ فَسَوَّاهَا، اس عذاب نے ان کا سارا معاملہ برابر کر، آگے پیچھے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں بچا، حساب بے باک ہو گیا۔ مفسرین کا فرمان ہے کہ عذاب جب آیا پوری قوم کی پوری افرادی قوت موت کا شکار ہو گئے، بچے بھی، بوڑھے بھی، خواتین بھی، مرد بھی، کوئی زندہ نہیں بچا۔ اللہ کے عذاب کی گرفت نے صفایا کر دی، بلڈوز کر دی، اور پھر ہموار بھی کر دی۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ کو اس کی عاقبت کی کوئی خوف اور خطر محسوس نہیں ہوا اور نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی قوم اور آبادی، طاقتور قسم کے لوگ اللہ کی گرفت سے تباہ ہو گئے، اب کوئی اللہ کے خلاف محاذ نہ کھل جائے، کوئی جلسے جلوس، سول نافرمانی اور جنگ، نہیں کچھ بھی نہیں، اور اللہ کو اس کا کوئی پرواہ بھی نہیں تھا، اور کچھ نہیں ہوا یہی کہ یہ قوم اور اس کی استطاعت ختم ہو گئی۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے اس سورہ مبارک میں انہی باتوں کی تاکید ہے کہ دیکھو آپ کی زندگی دراصل اللہ کی عطیہ ہے آپ کی آخرت کی تعمیر کے لیے، اور آپ کے اعمال ہی آپ کے سرمایہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے اپنے اعمال کا خیال رکھا کرو،
اور اللہ کی نافرمانی میں جو نشانیاں ہیں، جو نتائج اقوام نے سہ لی ہیں، انہیں دیکھ لیا کرو تاکہ تمہارے لیے آسان ہو جائے کہ اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچائے۔ ان باتوں پر ہماری باتیں مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العزت خامیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات اور ٹوٹی باتیں اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔